بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ روز ازل سے کائنات کے بارے میں بہت تجسس رکھتا ہے۔ اسی تجسس کے پیش نظر وہ کائنات کی وسعتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیشہ سر توڑ کوششیں کرتا رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے؟ اس میں کتنے چاند، کتنے ستارے اور کتنے سیارے ہیں؟ یقیناً اللہ پاک نے یہ کائنات بہت بڑی اور بہت خوبصورت بنائی ہے۔ آج ہم بھی کائنات کو ایک مختلف نظریے سے سمجھیں گے اور جانیں گے۔ تو چلیے میرے ساتھ رہیے گا کائنات کے اس عظیم الشان سفر پہ۔ زمین سے نکلتے ہی ہمارا پہلا پڑاؤ ہوگا، جی ہاں، چاند کے اوپر۔ وہ چاند جسے انسان مسخر کر چکا ہے، اور اب تک 12 وہ خوش قسمت انسان ہیں جو چاند کی سطح پر قدم بھی رکھ چکے ہیں۔ آپ سب سوچتے ہوں گے کہ یہ چاند ہماری زمین کے بہت نزدیک ہے، اسی لیے تو لاکھوں کروڑوں سالوں سے یہ چاند ہماری راتوں کو روشن کرتا آ رہا ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ چاند ہمارے سیارہ زمین سے اتنا بھی نزدیک نہیں ہے۔ یہ تقریباً 3,84,400 کلومیٹر دور ہے ہماری زمین سے۔ سامعین، مثال کے طور پر اگر آپ ایک گاڑی 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلا رہے ہیں اور اس کی سپیڈ ہم کانسٹنٹ رکھتے ہیں تو ہمیں زمین سے چاند پر پہنچنے میں 160 دن لگ جائیں گے۔ اور اگر آپ چاند پر پہنچ گئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ زمین پر اپنے کسی دوست کو اطلاع دیں تو آپ کو چاند سے زمین پر میسج بھیجنے میں تقریباً 1.25 سیکنڈ لگیں گے، اور اسی طرح زمین سے واپس اس کا رپلائی آنے میں بھی آپ کو 1.25 سیکنڈز کا انتظار کرنا پڑے گا۔ سامعین، یاد رکھیں کہ آج کی جدید ٹیکنالوجی میں ہم یہ میسج وایا انکوڈڈ لائٹ بھیجیں گے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو لائٹ یا روشنی کی جو رفتار ہے وہ 1,86,282 میل پر سیکنڈ ہے۔ جی ہاں، 1,86,282 میل پر سیکنڈ جو روشنی ہے وہ سفر کرتی ہے۔ تو چلیے چاند سے آگے نکلتے ہیں، اور اب ہمارے رستے میں جو آتا ہے سیارہ، اس کا نام ہے مارس، یعنی کہ مریخ، جس پر انسان بہت عرصے سے ریسرچ کر رہا ہے کہ اس پر کیسے آبادی بنائی جائے، انسانی کالونی آباد کی جائے۔ سیارہ مریخ ہماری زمین سے 225 ملین کلومیٹر دور ہے، اور یہ میکسیمم ہماری زمین سے 401 ملین کلومیٹر دور ہو جاتا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ یہ دونوں سیارے اپنے اپنے بیضوی مداروں کے اندر سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں، تو یہ ہمیشہ اپنی پوزیشن تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ کیونکہ بیضوی مدار ہیں، اس وجہ سے جو سائنسدانوں نے کم سے کم فاصلہ زمین اور مریخ کا نکالا ہے وہ 225 ملین کلومیٹر بنتا ہے، اور جو میکسیمم، جو سب سے دور جب یہ سیارے چکر لگاتے ہوئے سورج کے گرد سب سے دور جب یہ ہوتے ہیں تو وہ جو فاصلہ ہے وہ 401 ملین کلومیٹر بنتا ہے۔ سامعین، انسانی تاریخ میں انسان کی طویل ترین فلائٹ زمین سے چاند تک کی تھی، اور اگر کسی طرح انسان مریخ پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ چاند سے 986 گنا دور اپنے پاؤں، اپنے قدم کسی سطح پہ رکھے گا، اور مریخ کی سطح پر ہم کھڑے ہوں اور ہمیں زمین پر کوئی میسج بھیجنا ہے تو ہمیں اس کے لیے 20 منٹ لگیں گے میسج سینڈ کرنے میں، اور اس کے بعد 20 ہی منٹ انتظار کرنا پڑے گا ایک میسج ریسیو کرنے میں۔ اور یاد رہے کہ یہ جو میسج ہم بھیج رہے ہیں یہ روشنی کی رفتار کے ساتھ ہوں گے۔ سو ان کیس آف ایمرجنسی آپ کی انسٹنٹ کمیونیکیشن نہیں ہو پائے گی اگر آپ سیارہ مریخ پر پھنس گئے ہیں۔ مریخ سے آگے نکلیں تو ہمیں خلا کے اندر وائجر 1 نامی اسپیس پراپ ملے گا، جو انسانی ہاتھ کا بنا ہوا سب سے دور بھیجا جانے والا آبجیکٹ ہے خلا کے اندر۔ سامعین، اس وقت وائجر 1 نامی اسپیس پروب زمین سے تقریباً 1.8 بلین کلومیٹر دور ہے، اور اگر ہم اس کو اردو میں بیان کریں تو یہ تقریباً 18.5 ارب کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ اور یہ وائجر 1 نامی اسپیس پروب
17 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से खला में हरकत कर रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये एक सेकंड में 17 किलोमीटर का फासला तय करता है, यानी कि ये हर सेकंड ज़मीन से 17 किलोमीटर और दूर चला जाता है। सामाइन, सूरज ज़मीन से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और सूरज और ज़मीन के फासले को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, यानी कि 1 AU। तो इस लिहाज से अगर हम वॉयेजर 1 के सफ़र को देखें तो ये इस वक्त जितना सूरज और ज़मीन का फासला है, ये उससे 123 गुना ज़्यादा ज़मीन से दूर जा चुका है। इसी से आप इसके लंबे सफ़र का अंदाज़ा लगाएं। सामाइन, वॉयेजर 1 स्पेस प्रॉब ने अपने इसी सफ़र के दौरान एक दिन अपने कैमरास को ऑन किया, पीछे मुड़ा और इंसानी तारीख की सबसे बड़ी सिंगल फ़ोटोग्राफ भी ली, जो कि ह्यूमन हिस्ट्री में आज तक की सबसे बड़ी फ़ोटोग्राफ होने का एजाज़ रखती है। तो क्या देखा आपने? एक पेल ब्लू डॉट? जी हाँ, यही हमारी ज़मीन है, यही हमारा घर है कायनात के अंदर, जिसकी औकात इस वक्त सिर्फ एक मिट्टी के ज़र्रे की तरह लग रही है, जो कि एक रोशनी की बीम के अंदर अटका हुआ हो। तो चलिए वॉयेजर 1 को दोबारा अपने सफ़र पे रवाना करते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वॉयेजर 1 स्पेस प्रोब, इसकी जो स्पीड है वो 17 किलोमीटर फी सेकंड है, यानी कि ये एक सेकंड में 17 किलोमीटर का सफ़र तय करता है। देखने में और सुनने में ये इंसानी तारीख का एक बहुत बड़ा कारनामा लगता है कि उन्होंने इस कदर ज़्यादा स्पीड अटेन की। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वॉयेजर 1 स्पेस प्रोब इस स्पीड के साथ कायनात की हदों तक पहुंच सकता है या नहीं? तो इस सवाल का जवाब मेरे पास मौजूद है, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। लेकिन आप सबको ये सुनकर हैरानगी होगी कि इस स्पीड के साथ वॉयेजर 1 ऑर्ट क्लाउड को भी पार नहीं कर सकता। सामाइन, ऑर्ट क्लाउड को पार करते करते वॉयेजर 1 को मज़ीद 30,000 साल लग जाएंगे। सामाइन, ऑर्ट क्लाउड वो जगह है जहाँ पे सूरज की हुक्मरानी ख़त्म हो जाती है, यानी कि सूरज की मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे असर अंदाज नहीं होती, और यही वो वजह है कि सूरज के जो सोलर पार्टिकल्स हैं वो इस रीजन में आकर ठंडे होके बर्फ़ की तरह बिल्कुल एक गहरा सा थिक बादल बना लेते हैं। इसी जगह को ऑर्ट क्लाउड कहते हैं। अगर हम अपने निज़ाम शमसी से बाहर निकलें, यानी कि हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकलेंगे, तो हम इंटरस्टेलर स्पेस के अंदर दाखिल हो जाएंगे। इंटरस्टेलर स्पेस का मतलब ये है, ये वो जगह है खला के अंदर जो सितारों और हमारे निज़ाम शमसी के दरमियान में है। जैसे ही हम इंटरस्टेलर स्पेस के अंदर दाखिल होंगे तो हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से निकलकर लाइट ईयर के यूनिट में आ जाएंगे, यानी कि अब हम फासले को लाइट ईयर के अंदर मापेंगे। 1 लाइट ईयर या 1 नूरी साल क्या है? सामाइन, रोशनी की रफ्तार अगर 1 साल तक सफ़र करती रहे तो वो 1 साल में जितना फासला तय करेगी उस फासले को 1 लाइट ईयर या 1 नूरी साल कहते हैं। और अगर हम 1 नूरी साल का हिसाब लगाएं तो ये 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर बनता है, जिसका मतलब ये है कि 1 नूरी साल में तकरीबन 9.5 खरब किलोमीटर का सफ़र बनता है। सामाइन, सूरज के बाद जो सबसे नज़दीक सितारा हमें पड़ता है उसका नाम प्रॉक्सिमा सेंटोरी है, लेकिन ये हमसे 4.24 लाइट ईयर्स के फासले पर मौजूद है, और हम सब जानते हैं कि 1 नूरी साल में 9.5 खरब किलोमीटर होते हैं। तो इस लिहाज से ये जो एक सितारा है ये भी हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर है और इस तक पहुंचना भी नामुमकिन है। हम अपनी फिर उसी स्पेस प्रॉब वॉयेजर 1 को फिर बुलाते हैं। सामाइन, वॉयेजर 1 जो कि 17 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से खला में भाग रहा है, अगर हम इसको इस सितारे की तरफ, जिसका नाम प्रॉक्सिमा सेंटोरी है, इसकी तरफ इसको भेज दें तो इसको उस सितारे तक पहुंचने में 70,000 साल लग जाएंगे। हम उस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं नाजरीन, जो कि 1 सेकंड में 17 किलोमीटर का सफ़र तय करता है, और इवन इस स्पीड पे भी इसको प्रॉक्सिमा सेंटोरी सितारे तक पहुंचते पहुंचते 70,000 साल लग जाएंगे।
اور اگر آپ کا موڈ ہو پروکسیما سینٹوری ستارے تک جانے کا تو آپ اپنی گاڑی نکالیں، اس کی سپیڈ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ پہ سیٹ کریں تو آپ کو پروکسیما سینٹوری ستارے تک پہنچتے پہنچتے 84 ارب سال کا عرصہ درکار ہوگا۔ تو کیا آپ جانا چاہیں گے؟ اور اگر ہم ان ستاروں سے بھی آگے نکلیں تو اب ہمیں فردر زوم آؤٹ کرنے پر جو چیز نظر آ رہی ہے یہ ہے ہماری ملکی وے گلیکسی۔ جی ہاں، یہ ہے ہماری کہکشاں جس کا نام ملکی وے ہے، اور اس میں جو آپ کو چھوٹا سا پیلے رنگ کا ڈاٹ یعنی کہ یلو ڈاٹ نظر آ رہا ہے، جی ہاں یہی تو ہماری زمین ہے۔ یہ یلو ڈاٹ انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ دور بھیجا جانے والا ہیومن ریڈیو سگنل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس ہیومن ریڈیو سگنل کی رینج کے باہر اگر کوئی ایلینز رہتے ہیں تو ان کو ہیومینٹی کا اور اس کے موجود ہونے کا بالکل بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اور یہ ہماری ملکی وے گلیکسی یا ملکی وے کہکشاں اتنی بڑی ہے کہ اگر ہمیں اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانا ہو تو ہمیں 1,00,000 نوری سال لگ جائیں گے، یعنی کہ 1,00,000 لائٹ ایئرز اینڈ ٹو اینڈ۔ اور ایک اندازے کے مطابق ہماری اس ملکی وے گلیکسی کے اندر 1 کھرب ستارے اور 1 کھرب ہی سیارے موجود ہیں، یعنی کہ آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ ہماری یہ ملکی وے گلیکسی کتنی بڑی ہے۔ سامعین، ملکی وے گلیکسی کی وسعتوں کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہم یعنی کہ زمین پر رہنے والے صرف 1 ستارے تک نہیں پہنچ سکتے جو ہمیں سب سے زیادہ نزدیک پڑتا ہے، 1 ستارہ جس کا نام پروکسیما سینٹوری ہے، ہم وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتے ابھی تک، اور پتہ نہیں کتنے سالوں تک، کتنے کروڑ لاکھ سال تک ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ امپاسبل لگتا ہے صرف اس ستارے تک پہنچنا، اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس کے اندر یہ سب کچھ ہے وہ کہکشاں، اس کی وسعتیں کیا ہوں گی، وہ کتنی بڑی ہوگی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے ناظرین، یہ اللہ کا کرشمہ ہے کہ اس نے یہ کائنات بنائی ہے۔ یہ کائنات کتنی خوبصورت بنائی ہے اور کتنی بڑی بنائی ہے، ابھی تو کائنات کا سفر شروع ہوا ہے۔ تو ہم اپنی ملکی وے گلیکسی کو بھی پیچھے چھوڑتے ہیں اور آگے نکلتے ہیں۔ آگے نکلنے پر ہم لوکل گروپ آف گلیکسیز میں داخل ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس کے اندر 54 گلیکسیز ہیں، بالکل اس لوکل گروپ کے اندر 54 مزید گلیکسیز ہیں، اور یہ 54 گلیکسیز مل کر جو گروپ بناتی ہیں اس کا نام لوکل گروپ ہے۔ اور یہ 54 کہکشاؤں کا لوکل گروپ اتنا بڑا ہے کہ اگر ہمیں اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانا ہو تو ہمیں 10 ملین لائٹ ایئرز لگیں گے، یعنی کہ 1 کروڑ نوری سال کا عرصہ درکار ہے لوکل گروپ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانے کا۔ ہمارا سفر ابھی ختم نہیں ہوا، ہم فردر زوم آؤٹ کریں گے، ہم اس لوکل گروپ آف گلیکسیز کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے، اور اب ہمیں جو کلسٹر نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے ورگو سپر کلسٹر۔ جس طرح گلیکسیز نے مل کر ایک گروپ بنایا تھا، اسی طرح بہت سارے گروپس مل کر اس کلسٹر کو بناتے ہیں جس کا نام ورگو سپر کلسٹر ہے۔ سامعین، اس کے اندر ایک چھوٹا سا نقطہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جی ہاں یہی ہمارا لوکل گروپ ہے، اور اس نقطے کے اندر مزید 54 گلیکسیز ہیں، 54 کہکشائیں ہیں، جس کے اندر ایک ہماری کہکشاں ہے جس کا نام ملکی وے ہے۔ اور آپ اس کی وسعتوں کا اندازہ اسی بات سے لگا لیجئے کہ اگر ہمیں ورگو سپر کلسٹر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانا ہو تو ہمیں 110 ملین لائٹ ایئرز کا عرصہ چاہیے ہوگا، یعنی کہ 110 ملین لائٹ ایئرز۔ سفر ابھی چل رہا ہے۔ فردر زوم آؤٹ کرنے پر اب ہمیں جو چیز اسکرین پر نظر آ رہی ہے، اس کلسٹر کا نام لینیاکیا سپر کلسٹر ہے۔ اس میسو کلسٹر کے اندر ہمارا ورگو سپر کلسٹر صرف ایک ڈاٹ ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق لینیاکیا سپر کلسٹر میں 1,00,000 سے زائد گلیکسیز موجود ہیں، اور انہی گلیکسیز کے اندر ایک ہماری گلیکسی ملکی وے بھی شامل ہے۔ لینیاکیا سپر کلسٹر اتنا بڑا ہے کہ اگر ہمیں اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانا ہو تو ہمیں 520 ملین لائٹ ایئرز کا عرصہ درکار ہوگا۔ جی ہاں، 520 ملین لائٹ ایئرز۔ ہم اور آگے چلتے ہیں، اور اب ہم پہنچ گئے ہیں آبزرویبل یونیورس میں، یعنی کہ کائنات کا وہ حصہ جو اب تک آبزرو کیا جا چکا ہے۔
اور اس آبزرویبل یونیورس میں ہمارا لینیاکیا سپر کلسٹر ایک نقطے سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ جی ہاں، یہ ہے آبزرویبل یونیورس، بالکل یونیورس یعنی کہ کائنات کا وہ حصہ جو اب تک انسانوں نے آبزرو یا پڑھ لیا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اس آبزرویبل یونیورس میں تقریباً 2000 ارب سے بھی زیادہ گلیکسیز یا کہکشائیں موجود ہیں، اور ان گلیکسیز یا کہکشاؤں کے اندر اتنے زیادہ ستارے ہیں کہ ہماری زمین پر، ٹوٹل زمین پر ریت میں اتنے ذرات نہیں ہوں گے جتنے ان 2000 ارب گلیکسیز کے اندر ستارے ہیں۔ اور اگر ہمیں زمین سے آبزرویبل یونیورس کے کسی بھی کونے تک جانا ہے تو ہمیں 46 ارب 50 کروڑ نوری سال کا عرصہ درکار ہوگا، یعنی کہ 46 بلین 50 کروڑ لائٹ ایئرز we need to travel from Earth to any side of the observable universe۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ٹوٹل آبزرویبل یونیورس جو ہے، اگر ہمیں اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانا ہو تو ہمیں 93 ارب نوری سال کا عرصہ درکار ہوگا اینڈ ٹو اینڈ، یعنی کہ 93 بلین لائٹ ایئرز ہمیں لگ جائیں گے اگر ہم ٹوٹل آبزرویبل یونیورس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانا چاہتے ہیں۔ سامعین، انسان تو پھر انسان ہے، اس ٹوٹل آبزرویبل یونیورس کے بعد بھی وہ رکا نہیں۔ اب وہ سوچتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہے، اس کے آگے کیا ہے۔ یقین جانیے، ہم بالکل نہیں جانتے، نہ ہی سائنسدان کچھ جانتے ہیں اس بارے میں کہ اس آبزرویبل یونیورس کے باہر کیا ہے۔ سامعین، اگر آبزرویبل یونیورس کے باہر کوئی سیارے یا ستارے موجود ہیں بھی تو ان کی روشنی ابھی تک زمین پہ نہیں پہنچ سکی، اور زمین کو بنے ہوئے 4.5 ارب سال ہو چکے ہیں۔ سامعین، کچھ آبجیکٹس کی جو روشنی ہے وہ شاید زمین پر کبھی بھی نہ پہنچ سکے، کیونکہ وہ اتنے دور ہیں زمین سے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری خلا، ہماری کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے سپیڈ آف لائٹ کی رفتار سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی روشنی زمین پر کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی، اور اگر پہنچتی بھی ہے تو ان کو انفینٹ اماؤنٹ آف ٹائم اور انرجی چاہیے ہوگی، جو کہ امپاسبل لگتا ہے۔ اگر ہم آگے بڑھیں اور اس آبزرویبل یونیورس سے باہر نکلنے کی کوشش کریں، اور اب ہم دیکھیں کہ پوری کائنات کے اندر جو ہماری آبزرویبل یونیورس ہے اس کی حیثیت کیا ہے۔ جی ہاں، آپ صحیح سمجھے، اس کی حیثیت ایک نقطے سے زیادہ یا ایک ریت کے ذرے سے زیادہ نہیں ہے، جس پہ انسان آج گھمنڈ کرتا ہے کہ وہ ستاروں پہ کمنڈ ڈالے گا، وہ چاند تک پہنچ گیا، وہ مریخ پہ بستیاں آباد کرے گا۔ جی ہاں، پوری کائنات کے اندر جو بھی آج تک انسان جانتا ہے اس کی اوقات ایک ذرے سے زیادہ نہیں ہے پوری کائنات کے مقابلے میں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مغربی سائنسدان بگ بینگ تھیوری پہ یقین رکھتے ہیں، جس کے مطابق یہ کائنات ایک بہت بڑے دھماکے کے عمل سے وجود میں آئی۔ سامعین، اگر ہم ڈاکٹر ایلن گڈ کی تھیوری آف کاسمک انفلیشن پڑھیں، جس میں اس سائنسدان نے اس کائنات کی وسعتوں کا اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے، تو ہمیں کچھ یہ حقائق ملتے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر ایلن گڈ کی تھیوری آف کاسمک انفلیشن کے مطابق جب بگ بینگ کا دھماکہ ہوا اور کائنات بننے کا عمل شروع ہو گیا، جسے کاسمک انفلیشن کہا جاتا ہے، تو ان کی ریسرچ کے مطابق جو ایکویشن انہوں نے بنائی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ڈاکٹر ایلن گڈ نے فرض کر لیا ہے کہ جب بگ بینگ کا دھماکہ ہونے کے بعد فوراً طور پہ پہلے سیکنڈ کا 37واں حصے کا ٹائم، یعنی کہ فوری بعد 10⁻⁻³ کر دیا انہوں نے، تو اس کا مطلب ہے کہ بالکل دھماکہ ہوتے ہی جو سائز آف دا یونیورس ہے وہ کچھ ایسے نکلے گا، یعنی کہ انفلیشن شروع ہونے سے پہلے کائنات کا جو سائز تھا وہ برابر ہو گیا اس کی عمر ملٹی پلائڈ بائی سپیڈ آف لائٹ، یعنی کہ روشنی کی رفتار سے۔ تو اگر ہم یہ ایکویشن سارٹ آؤٹ کرتے ہیں یا اس کو سالو کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو کائنات کا سائز نکلتا ہے وہ ہے 150 سیکسٹیلین ٹائمز لارجر دین دا آبزرویبل یونیورس، یعنی کہ ہماری جو انٹائر یونیورس ہے وہ ہماری آبزرویبل یونیورس سے 150 سیکسٹیلین ٹائمز بڑی ہے۔ یہ ایک بہت ہی بڑا اور حیران کن نمبر ہے ناظرین،
کہ ہم جو کائنات جانتے ہیں اصل میں وہ کائنات 150 سیکسٹیلین ٹائمز اس سے بڑی ہے، اور آبزرویبل یونیورس تو کھڑی نہیں ہوتی سامنے، ایک ریت کا ذرہ بھی اس سے بڑا ہے جو آبزرویبل یونیورس جس کو ہم جانتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو کچھ اس طرح سے دیتا ہوں کہ فرض کریں کہ ہماری آبزرویبل یونیورس کا سائز ایک لائٹ بلب کے برابر ہے، اور ہماری کل کائنات کا سائز اتنا بڑا ہے جتنا کہ سیارہ پلوٹو۔ تو اگر ہم اس لائٹ بلب کو اس سیارہ پلوٹو کے اوپر رکھیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری آبزرویبل یونیورس کا سائز جو ہے وہ ہماری ٹوٹل یا انٹائر یونیورس کے سائز سے کس قدر چھوٹا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ اس لائٹ بلب کے اندر تک جانتے ہیں، اور اس لائٹ بلب کے باہر اگر سیارہ پلوٹو بھی موجود ہے تو ہمیں اس کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ ہماری تمام ریسرچ اور ہمارا تمام نالج جو ہے وہ آبزرویبل یونیورس کے اندر گھومتا ہے۔ اللہ پاک کی وسعتوں کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا لیں کہ اس جدید سائنسی ٹیکنالوجی کے بعد بھی جو علم آج ہمارے پاس موجود ہے وہ کل کائنات میں ایک ریت کے ذرے سے بھی کم ہے۔ امید کرتا ہوں میری آج کی یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ایسی صورت میں پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔